ڈاکٹر صاحب ایک بڑی خبر، ایک بڑی خوشخبری ہمارے لیے تو بہت بڑی خوشخبری، اور وہ یہ ہے کہ اتنی عرصے سے ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے اور ہمیں لگ رہا تھا کہ آج جو جون کی لاسٹ ڈیٹ اس پہ نہیں ہوگا ایگریمنٹ اور ڈیفالٹ کے نزدیک، تو ہم نے کہا بھائی یہ تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، نہیں ہوگا، لیکن ایگریمنٹ ہو گیا۔ اور اس کی کچھ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ اس میں کتنے بلین ڈالرز ہیں اور جولائی کے منتھ سے وہ ملنا شروع ہو جائیں گے، یہ بات کہی گئی ہے۔ اور اس کے اوپر پرائم منسٹر نے، ان کے ساتھ فائنانس منسٹر، انفو منسٹر سب موجود تھے، جس میں پوری ایک پریس کانفرنس کی گئی، اس میں اس کی ساری ڈیٹیل سامنے آئی ہیں۔ تو آپ اس سچویشن کو اب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ تو بڑی باتیں کی کہ نہیں ہو رہا اور کیا ہوگا، ڈیفالٹ ہو جائے گا، لیکن اب جب کہ یہ مل گیا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہ ہونے سے تو بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی اگر ڈیفالٹ ہوتا تو اس کے بہت زیادہ ریپرکشنز ہوتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ڈیفالٹ جو ہے نا وہ اب اوائڈ کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تو زیادہ خوشی میرے خیال میں اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ 23واں پروگرام ہے آئی ایم ایف کا سنس کریشن آف پاکستان۔ تو پچھلے 75 سال میں 23 مرتبہ جو ہے پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جا چکا ہے، جو کہ تقریباً آن ایوریج ایوری 3 ایئرس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آئی ایم ایف میں کوئی مسئلہ ہے اور یا پاکستان میں کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ جب آپ 23 مرتبہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پھر بھی آپ کا علاج نہیں ہو رہا ہے اور آپ صحیح نہیں ہو رہے ہیں، تو یا تو اس میں ڈاکٹر میں کوئی مسئلہ ہے یا مریض جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہونے والا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو دونوں میرے خیال میں دونوں جو فریق ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے یہ جو سچویشن ہے اس کو ایکچولی ٹریٹ کیا جانا چاہیے، جو کہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ یعنی ابھی جو ہے یہ وہ صرف $3 بلین ریلیز کر لیں گے۔ اب آپ ذرا صرف نمبرز کو دیکھیں۔ یہ جو ابھی فسکل ایئر شروع ہو رہا ہے جولائی 1 2023 سے جون 30 2024 تک، اس میں پاکستان نے کوئی $23 بلین جو ہے وہ ڈیٹ ری پیمنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی قرضے واپس دینے ہیں پاکستان نے $23 بلین، ٹھیک ہے؟ $23 بلین پاکستان نے واپس دینے ہیں۔ اب $3 بلین سے تو ظاہر ہے، مطلب اب آپ دیکھیں کہ $3 بلین سے کیا ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان نے نہ صرف آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے بلکہ چائنا کے پاس جانا ہے، سعودی عرب کے پاس جانا ہے اور یو اے ای کے پاس جانا ہے، جو کہ 3 میجر کریڈیٹرز ہیں پاکستان کے۔ تو ابھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب سعودی عربیہ اور یو اے ای گارنٹی دیتے تھے تو آئی ایم ایف جو ہے وہ یس کر دیتے۔ ابھی الٹا ہو گیا ہے، ابھی جب آئی ایم ایف نے یس کر دیا ہے تو سعودی اور یو اے ای نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا وہ ہم بھی جو ہے وہ پیسے ریلیز کر دیں گے۔ اب اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو اکانومی ہے وہ اس وقت جو ہے نا وہ ٹوٹلی وینٹیلیٹر پہ ہے، اور ابھی تک پاکستان نے کوئی میننگ فل ریفارمز نہیں اڈاپٹ کیے ہیں جس کی وجہ سے اکانومی ریوائیو ہو جائے۔ مسئلہ جو ہے وہ اکنامک ریوائیول کا ہے، یعنی ایک بہت بڑا سسٹمک ایشو جس کو کہتے ہیں، یا اسٹرکچرل ایشو جو ہے وہ اس وقت بنا ہوا ہے۔ اور یہ صرف شہباز شریف گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، یہ اس سے پہلے عمران کی اس طرح سے تھی، اس سے پہلے جو ہے وہ نواز شریف کی، بے نظیر کی، ہر ایک گورنمنٹ کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جو کہ ایکچوئل ریفارمز کی جو ضرورت تھی وہ ابھی تک کسی نے نہیں کی، بیکاز اٹ از پولیٹیکلی انکنوینئنٹ۔ اب بھی اگر آپ دیکھیں تو اسحاق ڈار نے وہی معاہدہ کیا ہے جو اس کو 9 مہینے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ ایگزیکٹلی وہی شرائط جو ہیں وہ جو آئی ایم ایف نے دیے تھے وہ ایگزیکٹلی پوری کی ہیں، لیکن 9 مہینے ضائع کر دیے۔ اب اگر یہ معاہدہ 9 مہینے پہلے ہو جاتا تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ اکنامک جو سچویشن تھی وہ اس طرح سے خراب نہ ہوتی۔ انفلیشن کو ذرا دیکھیں، 40% جو ہے وہ انفلیشن ہے اس وقت۔ یعنی 40% انفلیشن کا یہ مطلب ہے کہ جو چیز پچھلے سال 100 پہ تھی وہ اب 140 پہ ہو گئی۔ یعنی یہ جو ہے یہ انسسٹینیبل ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ کوئی بھی صحیح جو ریفارمز ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو آئی ایم ایف جو ریفارمز ڈکٹیٹ کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے ایکچولی، اس سے بہت زیادہ پاکستان نے کرنا ہوگا، اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹیکس جو بیس ہے اس کو براڈن کرنا ہے۔ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ وچ پاکستان مسٹ ٹیک، دیٹس دا فرسٹ تھنگ، کہ جو لوگ ٹیکسز دیتے ہیں وہ بہت ہی کم ہیں، یعنی 1% سے بھی کم لوگ ٹیکسز دیتے ہیں، جو کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔
کہ وہ 1% سے بھی کم جو ہے. اور آپ ذرا دیکھیں 250 ملین جو ہے وہ پاکستان کی پاپولیشن ہے, ارننگ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس میں, ٹھیک ہے. اگر ایون 100 ملین جو ہے وہ بھی اس میں ارننگ ہے, تو آپ ذرا دیکھیں کہ 100 ملین کا 1% بہت ہی کم بنتا ہے جو کہ ٹیکس دیتے ہیں. اب ظاہر ہے گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس کے پاس پیسے دو طریقے سے آتے ہیں, یا وہ ایکسپورٹس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے پیسے آتے ہیں, اور یا وہ ٹیکسز سے پیسے ہیں. یہ دو طریقے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب پاکستان کے ایکسپورٹس کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ وہ بھی بہت ہی لمیٹڈ ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی, اور وہ بھی ایگریکلچر بیسڈ ہیں. یعنی اس وقت ہم جو ہے نا وہ 21 سینچری میں ہیں. آپ ذرا نیبر کو دیکھ لیں, انڈیا کو دیکھ لیں, اور اس کے ایکسپورٹس کو ذرا دیکھ لیں, اور پھر پاکستان کے ایکسپورٹس کو ذرا دیکھ لیں کہ 2-3 جو ایگریکلچر پروڈکٹ ہے اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی میجر ایکسپورٹ ہے ہی نہیں سر. پھر پاکستان کے ایکسپورٹ پارٹنرز کو دیکھ لیں, بہت ہی لمیٹڈ, یعنی کوئی ڈائیورسفیکیشن نہیں ہے ایکسپورٹس کی. تو یہ دوسرا بہت بڑا ایشو ہے, ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن کا بہت بڑا ایشو ہے, جس کو لبرلائز بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اکانومی کو لبرلائز کر لیں. اور جو تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کے جو ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہے اس کے لیے آپ پیسے جو ہے وہ دے دیں, آپ پیسے اس کے لیے مختص کر دیں ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کے لیے. اب ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی پیسے بچ نہیں جاتے ہیں. اور جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے جس کو پاکستان میں بہت کم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں, جن کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ڈسکس کریں, وہ ہے ملٹری سپینڈنگ, جس پہ کوئی بھی پاکستان میں مطلب اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ بات کر لیں, کیونکہ ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ سب سے بڑا جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے وہ ہے ملٹری ایکسپینڈیچر, جو کہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور جس کو بہت زیادہ کم کرنے کی اور کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے, لیکن کوئی بھی اس کو نہیں کر سکتا ہے. تو ظاہر ہے جب آپ اتنا بڑے جو ایکسپینڈیچر ہے آپ کا, جو اس کو اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں, تو باقی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں جو ہیں وہ اکنامک, وہ پھر پولیٹیکلی جو ہے وہ انکنوینئنٹ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر جی, یہ کیونکہ آپ اس بجٹ کی بات کریں تو اس کے بارے میں نے پڑھا کہ یہ اس طرف سے بھی کہا گیا ہے جن کا بجٹ ہے کہ بھئی یہ ہم نے کم کیا ہے, ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کم کیا, اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کی, پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر اور اس طرح کے کئی اور لوگوں کی طرف سے بھی یہ والی اسٹیٹمنٹس ابھی کچھ دنوں میں آتی رہی ہیں کہ یہ زیادہ نہیں ہے, کم ہے. بلکہ اگر آپ کو کچھ دن پہلے کی اسٹیٹمنٹ آصف علی زرداری کی یاد ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ کوئی اتنا بڑا خرچہ نہیں ہے, یہ ایسے ہی کہا جاتا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں. اچھا تو ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ اس کا بھی آپ بتا سکتے ہیں جو بھی کہنا چاہے, لیکن اس پہ ایک اور بات یہ ہے, گو کہ ہم اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو انڈورس کری ہوں, میں آپ کو صرف یہ پہنچا رہی ہوں کہ جو یہاں پہ باتیں ہوتی ہیں. یہ ایک آپ اس کو اس طرح کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر ہیں ویسے تو انہوں نے کئی ایک باتیں کی کہ یہ کس وجہ سے ایسا ہو سکا, جس میں انہوں نے عرب کنٹریز کی بات بھی کی, پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے آرمی چیف نے بھی کالز کی اور قرضوں کے لیے جو عرب کنٹریز ہیں وہاں سے لینے کی ان کو بڑا تعاون کیا. پھر انہوں نے ایک بڑی جو اس وقت چل رہی ہے ہیڈ لائن میں دیکھ رہی تھی جیو پہ بھی کہا گیا ہے کہ چائنا نے پاکستان کو بچایا ہے ڈیفالٹ ہونے سے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں چائنا جو ہے نا وہ تو اس وقت ایک ورلڈ کریڈیٹر ہے, ٹھیک ہے, اس کی ریٹنگ بہت ہائی ہے اور وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ کریڈٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے جب چائنا جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہیز ٹو لسن ٹو دیٹ, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کی ناٹ افورڈ اے ڈیفالٹنگ پاکستان, ٹھیک ہے, بیکاز اٹ از اے میجر پارٹنر ود پاکستان, ٹھیک ہے. اور مطلب دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے چائنا کے بارڈر پہ تو یہ ظاہر ہے یہ چائنا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آلریڈی جو پاکستان میں سینٹیمنٹ ہے, جو ریلیجس سینٹیمنٹ ہے, جو ایکسٹریمسٹ سینٹیمنٹ ہے, وہ بہت زیادہ ہے. اور اس سے وہ جو ہے نا وہ پھر لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے, ٹھیک ہے, نیبر اس کا فائدہ اٹھائیں گے, ظاہر ہے. تو چائنا جو ہے وہ اس چیز کو بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ آن دا ون ہینڈ انڈیا جو ہے وہ اتنا اوپر جا رہا ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان فیل ہو جائے کمپلیٹلی اور ڈیفالٹ کر جائے. تو اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے اور این آر کی مزید بڑھ جائے تو اس سے یہ ہے کہ بہت سیویئر قسم کے پرابلمس کریٹ ہو سکتے ہیں. جو اٹامک جو ایسٹس ہیں اس کے لیے, نیوکلیئر ایسٹس ہیں اس کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں. جو ملیٹنسی ہے وہ زیادہ بڑھ سکتی ہے. ان کا یغور کا مسئلہ ہے چائنا کا, ان کا زنجیان جو ہے وہ اور جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے جو چائنیز مسلمز میں ہیں ان کا وہ بڑا مسئلہ ہے, وہ اس سے زیادہ ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے. اور افغانستان میں سچویشن جو ہے وہ اور زیادہ بگڑ سکتی ہے. تو ظاہر ہے چائنا جو ہے وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے,
اور خاص کر جب چائنا کا جو BRI کا جو پروجیکٹ ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو پروجیکٹ ہے، CPEC جس کا ایک حصہ ہے، وہ ظاہر ہے وہ ان چیزوں میں بہت بڑا انویسٹ کر چکے ہیں. وہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو اس کا اکنامک جو پروگرس ہے اور چائنا کا جو گلوبل پاور بننے کا جو ایسپریشنس ہے اس پہ کوئی آنچ آ جائے اور اس کے لیے کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے. تو ظاہر ہے چائنا جو ہے اٹ از فائٹنگ آل دیز تھنگس آن ملٹیپل لیولس. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں اس وقت خان صاحب پہ کیا بیت رہی ہوگی، یا ان کا کیا ریئیکشن ہوگا، یا وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ وہ اچھی خبر تو نہیں ہے کوئی ان کے لیے، ان کے اپوننٹس نے یہ کر دکھایا. اصل میں یہ تھا کہ عمران خان نے مطلب IMF کے ساتھ اگر وہ ڈیل کرتے تو دیٹ واز گڈ فار ہم. اور کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ ایک IMF کا پیکج ہے، وہ اس کو ابھی وہ اس کو بھی کہتے ہیں لیکن اس وقت وہ جو ہے وہ اس کو IMF پیکج کہتے تھے. تو اگر وہ IMF جو ہے اس کے جو ریفارمز ہیں اس کو وہ امپلیمنٹ کر دیتے تو اس وقت یہ سچویشن نہ ہوتی. تو آئی تھنک اٹ واز ایک لبِ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.